मुझे कोई ऐसा जुमला बताओ कि जब मैं बहुत खुशी में हूं तब भी अपने पे काबू रखूं, और जब मैं बहुत गम में हूं, बहुत दुख में हूं, मुझे कोई तकलीफ आए, तब भी जो है मैं काबू में रहूं। तो वजीर ने बड़ा जबरदस्त जुमला बताया। उसने कहा कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो बादशाह ने कहा वाकई बड़ा जबरदस्त जुमला है कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। जब गम आए तब भी ये जुमला याद रखें कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, जिंदगी कट ही जाएगी। और जब बहुत खुशी हो और आपे से बाहर होने का दिल करे तो तब भी ये याद रखें कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, और अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, और खुशी के बाद ऐन मुमकिन है कि गम आए। तो यही फलसफा हमें कुरान भी देता है ना। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में क्लियरली बता दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद। द नेचर ऑफ लाइफ इज सच दैट कि इंसान को हमने टॉयल में और स्ट्रगल में पैदा किया। ओके, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद का मतलब है बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। अब चूंकि इंसान की तख्लीक मुशक्कत में है तो इट मीन्स कि दुनिया भी एक कठिन सफर है, और दुनिया भी एक ऐसी मंजिल है, कह लें एक ऐसी जगह है जहां पे जिंदगी आसान नहीं है गुजारना। ओके, सो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज दुनिया में गम भी हैं। और जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स बानो कुदसिया, उनका बड़ा जबरदस्त कोट है। उन्होंने कहा था कि खुशी तो महज थकान उतारने का नाम है, असल में तो जिंदगी गम का नाम है। गम जिंदगी में हर मौके पे आएंगे आपको, और एक के बाद एक आएंगे हो सकता है, लेकिन गम को डिप्रेशन से प्लीज मिक्सअप ना कीजिए। ओके, ये भी इस वर्कशॉप में मैंने बहुत बुनियादी फर्क आप लोगों को समझाना है कि गम और डिप्रेशन में बहुत फर्क है। सैडनेस एंड डिप्रेशन आर नॉट द सेम। ओके, वी हैव टू नो दिस, राइट। सो हम बात ये कर रहे थे नेचर ऑफ लाइफ के ऊपर कि गम की गिरफ्त जो है उससे तो अंबिया भी नहीं निकल सकते, कि यू हैव टू नो दिस। इस्लाम में आने का ये मतलब नहीं है, दीन में आने का ये मतलब नहीं है कि इंसान को खुशी प्रॉमिस हो जाएगी, यानी कि इंसान के लिए अब खुशियां ही खुशियां हैं। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन में आकर जो शख्स दीन में आ जाएगा उसके लिए क्या प्रॉमिस किया जी कुरान में? एनीवन, व्हाट इज प्रॉमिस्ड जी? यस, सकीनत। ओके, सकून, इत्मीनान। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, which means कि happiness was never the goal in the first place, especially अगर आप दीन पे अमल करते हैं, especially अगर आप सोसाइटी के लिए खड़े होते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम अंबिया जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ सोशल वर्कर्स थे, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत से गम देखे और उन्होंने बहुत सी सैडनेस को बियर किया है, बट एनी हाउ इत्मीनान उन्हें था, सेटिस्फेक्शन उन्हें थी, कंटेंटमेंट उन्हें थी। ओके, फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो कि नेचर ऑफ लाइफ इज सच दैट इसमें गम आएगा, इसमें सैडनेस आती रहेगी, और इंसान कभी कभी समझता है कि ये मसला हल हो गया तो उसके फौरन बाद कोई दूसरा मसला आ जाता है, फिर वो हल करता है तो सोचता है कि अब मैं एंजॉय करूंगा, अब रिटायरमेंट एंजॉय करूंगा, लेकिन उसके बाद कोई तीसरा मसला आ जाता है, फिर वो मसला हल होता है तो चौथा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब है कि टेस्ट एंड ट्रायल्स आर कांस्टेंट इन लाइफ। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सैडनेस। ये बात बाय द वे आपको पता है कि सैडनेस इज वन ऑफ द बेसिक इमोशंस, इट इज एन इमोशन। ओके, सैडनेस एक इमोशन का नाम है। 6 बेसिक इमोशंस हैं, कौन से वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। 6 बेसिक इमोशंस। हाउएवर सैडनेस एंड एंगर आर 2 ऑफ देम। कभी कभी ऐसे होता है कि यू आर फीलिंग रियली सैड, आप लोग बड़े गम में होते हैं, आप लोग डाउन होते हैं, डिमोटिवेटेड होते हैं, राइट। और सैडनेस के साथ गुस्सा भी होता है। कहते हैं ना कि गुस्सा प्लस गम ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, इंसान को रेज की तरफ ले जाता है, इंसान को जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्शन की तरफ ले जाता है, जब इंसान अपने आप को हार्म करना चाहता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आपको बहुत गम भी है और आपको जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, और गुस्सा और गम आपस में लड़ रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं एक दूसरे को ओवरकम करने के लिए। गुस्सा कहता है कि मैं ओवरकम करूंगा, गम कहता है कि मैं ओवरकम करूंगा और मैं इसे रुलाऊंगा, मैं इसे अफसुर्दा करूंगा। गुस्सा कहता है कि नहीं, मैंने अभी अपना जो है ये गम निकालना है, मैंने अपना गुस्सा निकालना है। दोनों की फाइट हो रही होती है कि अचानक एपैथी आ जाती है। और एपैथी क्या होती है? नम्बनेस। ओके, द फीलिंग ऑफ नथिंग, लिटरली नथिंग, आई डोंट केयर। और अचानक से एपैथी आ जाती है और दोनों को जो है वो साइड पे करती है, और इंसान के एंड में जो शक्ल होती है वो इस तरह होती है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? इंसान बैठा होता है, ख्यालों में गुम होता है, खाना खा रहा होता है लेकिन लॉस्ट होता है, राइट, नम हो जाता है, उसको कुछ करने का दिल नहीं करता, उसका कोई पूछे तो बताने का दिल नहीं करता, कोई पूछे कि आर यू ओके, या आई एम गुड, और हाफ सी स्माइल देता है इंसान, पूरी स्माइल भी नहीं देता उस बेचारे से,
पूरी स्माइल भी नहीं होती, ओके, आधे दांत दिखाए जाते हैं, आधे दांत दिखाए नहीं जाते, ओके, दिस इज द सिचुएशन जो गम की एक टाइप है, अ टाइप ऑफ सैडनेस, एंड इंटरेस्टिंगली इट इज मेंशन्ड इन द कुरान। ये जो टाइप ऑफ सैडनेस जिसकी अभी मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखाई है कि इंसान बिल्कुल नम हो जाता है, उसे नहीं समझ आती कि हालात कहाँ जा रहे हैं, वो गिव अप कर देता है और हमेशा के लिए वो इस स्टेट को अपना लेता है, गम की स्टेट को, सैडनेस की स्टेट को, लो स्पिरिट्स की स्टेट को, डिमोटिवेशन की स्टेट को, ओके। तो इसका सोल्यूशन भी कुरान से ही हम देखेंगे। सैडनेस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं साइकोलॉजी से, ताकि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो, क्योंकि सैडनेस को हम मिक्स अप कर जाते हैं बाकी चीजों में। सैडनेस इज एन इमोशनल पेन associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow. Okay, ये consequences of sadness है, remember this. Disadvantage, loss, despair, ये एक एक को मैं explain भी करूंगा, grief, helplessness, disappointment and sorrow. इनमें से कोई भी एक चीज आपको हो तो it is clear कि you are sad. You are going through a very tough phase, tough period, और sadness आप पे हावी है. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. जी, तो ये जो basic emotions हैं वो कौन कौन से हैं? Number 1 happiness, number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. गम जो है ये एक natural चीज है, और गम को अगर आप बहुत ज्यादा सैबोटाज करेंगे, बहुत ज्यादा कर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो ये अंदर ही अंदर सराहत करता जाएगा। ये सैडनेस और ये गम अंदर ही अंदर सराहत करती जाएगी अगर इसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया जाएगा, अगर इसको शेयर नहीं किया जाएगा, अगर इसको लेट आउट नहीं किया जाएगा, या इसको सही रुख पे नहीं लगाया जाएगा। सही रुख पे लगाने से क्या मुराद है? जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत कोई बड़ा काम किया है जिंदगी में, आपका क्या ख्याल है? वो बड़े खुश लोग थे, क्या ख्याल है कि उन्होंने जिंदगी में बड़ी कंफर्ट देखी है और बड़े मजे से जिंदगियां गुजार रहे थे, और अचानक से उन्हें सूझी कि चलो भाई अब लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? या उनका जो पास था उसमें बहुत से हादसात हुए होंगे, उसमें बहुत से गम देखे होंगे उन्होंने, और उस गम को अब चैनलाइज वो किस तरह से कर रहे हैं कि दे वांट टू हेल्प अदर पीपल, बिकॉज यू नो दे हैव टेस्टेड, दे हैव वेंट थ्रू दैट प्रॉब्लम, वो उस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, उन्हें पता है कि गम असल में होता क्या, सैडनेस होती क्या है, और अब वो उसको चैनलाइज ऐसे कर रहे हैं कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या शायद वो इस रिग्रेट में है कि अब वो गिव बैक करना चाहते हैं, दे हैव टेकन अ लॉट और बहुत नुकसान हो गया है, अब वो कुछ ना कुछ पे बैक करना चाहते हैं। तो ये होता है गम को चैनलाइज करना, और इस तरह का गम जो होता है ना, जो इंसान को रिग्रेट फील कराए, और वो गम जो इंसान को उभारे, इंसान की बातों में वजन लाए। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, सबसे ज्यादा वजन उसी की बात में होगा जो गम से गुजरा होगा, जिसने गम अपनी आंखों से देखा हुआ है, जिसने गम को एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसीलिए वो शायर जो खुद गम से गुजरा हुआ है, उसकी शायरी में और आम शायर की शायरी में बहुत फर्क होता है, राइट? तो ये है गम को सही चैनलाइज करना, लेकिन गम को सही से हमने लेट आउट भी करना है, सैडनेस को सही से जो है हमने मैनेज भी करना है, ओके, बिकॉज इमोशंस मैनेज किए जाते हैं, इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो सैडनेस को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सैडनेस को सिर्फ मैनेज करना है। अब सैडनेस के कुछ वर्ड्स देख लें। वन टाइप ऑफ सैडनेस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इज लो स्पिरिट। लो स्पिरिट एज द पिक्चर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लो स्पिरिट से क्या मुराद है? लो स्पिरिट, कभी आप इस तरह फील करते हैं कि आपको स्पिरिट्स अपने बहुत डाउन लगे, डीमोटिवेटेड लगे, आपको उठने में बहुत मुश्किल हो, आपको अच्छा खासा कन्विंस करना पड़े अपने आप को कि उठो उठो, ओके, स्पेशली नींद से या कोई काम करने से पहले आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल डाउन होता है ना, तो इंसान जो है उसका स्पिरिट्स लो होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लो होती है, जस्ट लाइक दिस पर्सन, कि बंदा एक जगह बैठ जाए तो बस बैठ ही जाता है, या बंदा लैपटॉप पकड़ के एक जगह बस लेट जाए तो लेट ही जाता है, उसके बाद उसे उठाना बहुत मुश्किल काम है। और बिल्कुल ये सिचुएशन होती है कि समटाइम्स यू हैव टू कैरी योरसेल्फ, लिटरली कैरी योरसेल्फ, ओके, जस्ट लाइक ये ऑरेंज जो है अपने आप को कैरी करके आगे जा रहा है, इसी तरह आपको कैरी करके अपने आप को ले जाना पड़ता है जगह जगह। हैव यू एवर फेल्ट दिस स्टेट? लो स्पिरिट्स की सब पे आती है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये थ्रू आउट चली आ रही है 10-12 दिन, 15 दिन, महीना क्या बल्कि 6 महीने, तो फिर ये खतरनाक बात है। कभी कभी स्पिरिट स्लो हो जाना वो तो हर एक के होते हैं, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है फेज, तो फिर ये शायद डिप्रेशन की तरफ इंसान जा रहा है, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
ओके, डिस्पेयर, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पेयर, ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। डिस्पेयर, अल्लाह ताला कहते हैं ना, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, डिस्पेयर नॉट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह। व्हाट इज मेंट बाय डिस्पेयर? होपलेसनेस। डिस्पेयर इज द एब्सेंस ऑफ होप। ओके, ये टाइप्स हैं, जैसे कि लो स्पिरिट्स इज नॉट द एब्सेंस ऑफ होप, लो स्पिरिट इज द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन कोई नहीं, ठीक है, करना चाहता है लेकिन मोटिवेशन नहीं है। होप भी है बट मोटिवेशन लूज हुई है, जिसकी वजह से इंसान कर नहीं पा रहा। However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran कि कह दो उन लोगों से जो कि असराफ कर चुके हैं, असराफ से मुराद है कि हदें पार कर चुके हैं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से डिस्पेयर ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ। और सूरह यूसुफ में भी इसका जिक्र है कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है, वहां भी डिस्पेयर का वर्ड। ओके, सो डिस्पेयर इज अ वेरी डेंजरस स्टेट व्हेन यू डोंट हैव एनी होप अबाउट योरसेल्फ। जब आप कहें कि बस मैं गिव अप कर रहा हूं, अब कुछ नहीं होने वाला, और जिस तरह से लाइफ गुजरी है बस उसी तरह से गुजरेगी, तो फिर लोग बुझ जाया करते हैं। ओके, यूजुअली डिस्पेयर से कौन गुजरता है? मैं आपको मिसाल देता हूं, यूथ में बहुत कॉमन मिसाल है कि एक इंसान किसी के साथ अटैच्ड है इमोशनली, और उसके बाद वहां पे मामला नहीं बना, ठीक है, या वहां से दिल टूट गया, या वहां से थुड हो गया इंसान को, इन शॉर्ट, तो फिर इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है होपलेसनेस की कि इंसान कहता है कि यार आई कैन नेवर बी लव्ड अगेन, या आई शैल नेवर लव अगेन, क्योंकि मुझे पहले केस में ऐसे हुआ, या मुझे दूसरे केस में ऐसे हुआ, तीसरे केस में। उसका नतीजा ये कि इंसान बुझ जाता है। जब एक्चुअल रिलेशन में आता है तो वो बुझा बुझा होता है, और फिर इंसान से नॉर्मल फंक्शंस भी नहीं होते, ओके, जो दरकार है मैरिज को फंक्शनल बनाने के लिए, या रिलेशनशिप्स को फंक्शनल बनाने के लिए, या पेरेंट्स के साथ रिलेशन को फंक्शनल बनाने के लिए, तो इंसान वो करने जोगा भी नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से हार चुका होता है, और कहीं ना कहीं वो गिव अप कर चुका होता है ऑन ऑल द होप्स। तो ये है बुझा बुझा अंदाज, डिस्पेयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लूम। ग्लूम से क्या मुराद है? सैडनेस, तो हर चीज सैडनेस है, ये लो स्पिरिट भी सैडनेस है, डिस्पेयर भी सैडनेस है जी। अफसुर्दा, ओके। ग्लूम कहते हैं ना कि जैसे डार्क डार्क चीज होती है, ग्लूमी, ओके, डार्कनेस। ग्लूम कहते हैं कि जब आपको हर वक्त डार्कनेस फील हो, आपको दिन में भी रात लगे, और आप हर वक्त ख्यालों में गुम हो, आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, जहां पे लोग हैं, जहां पे जो है वो एंटरटेनमेंट हो रही है, जहां पे सारे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आपके अंदर रात चल रही है, आपकी सुबह ही नहीं हो रही, ओके, आप रात में ही रह रहे हैं। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ग्लूम, अंधेरा। बादल जैसे नहीं छा जाते, और जब बादल छा जाते हैं तो इंसान क्या एंटिसिपेट करता है? तूफान, ओके, थंडर, रेन। तो ये वो स्टेट है कि इंसान के अंदर बादल छाए हुए हैं, और इंसान के अंदर बहुत बड़ा कोई तूफान चल रहा है, और वो तूफान इस तरह से जाहिर हो रहा है कि इंसान कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन वो वहां से एक्चुअली एब्सेंट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वो मुश्किलात, वो थॉट्स, और वो एक चीज उसे तंग कर रही है कॉन्टिन्यूसली, जो उसने अपने लिए शायद हवा बना ली, जो उसने अपने लिए इतनी बड़ी बना ली है, जो शायद इतनी बड़ी नहीं है। अब चूंकि वो उसके लिए इतनी बड़ी बन चुकी है, तो इंसान हर वक्त उसी में खोया रहेगा, और उस वजह से उस पे बादल छाए होंगे, और वो सनशाइन भी नहीं देख सकेगा, उसकी नजर सिर्फ उस एक चीज पे होगी। जैसे इसकी मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ ना, कि एक वो इशफाक अहमद ने एक अपने उसमें लिखा आर्टिकल में कि मैंने अपने पोते को उठाया हुआ, और पोते को मैं खिड़की के बाहर दिखाना चाह रहा था, सनशाइन है, बादल है, बारिश हो रही है, देखो कितनी जबरदस्त, एंड फूल है और हरियाली है, लेकिन उसकी नजर खिड़की के एक ही तरफ जमी हुई थी, और वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि दादा अबू ये क्या है, दादा अबू ये क्या है। तो मैंने कहा कि बेटा तुम बाहर देखो, तुम वहां क्यों देख रहे हो? तो जब कहते मैंने वहां पे देखा तो एक मरी हुई मक्खी वहां पे जो है जमी हुई, तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हें मरी हुई मक्खी नजर आ रही है, लेकिन तुम्हें बाहर की अपॉर्चुनिटीज, बाहर की चीजें नहीं नजर आ रही, सनशाइन नहीं नजर आ रही, रेन नहीं नजर आ रही। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, असल में इंसान की स्टेट भी यही है कि इंसान को मरी हुई मक्खी तो नजर आती है, वो मरी हुई मक्खी से मुराद है पास्ट का कोई हादसा, ओके, या एक गलत डिसीजन ले लिया, अब उस गलत डिसीजन को भुगत रहे हैं, और उस गलत डिसीजन को लेके ही इंसान रोई जाए और इन स्टेट ऑफ ग्लूम रही जाए। तो ये बहुत खतरनाक स्टेट है कि इंसान को दोपहर में भी अंधेरा नजर आए, और इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बिलीव यू मी,
کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے, یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, کیونکہ شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریمبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم از کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں. اوکے, ڈپریشن از ناٹ دیٹ. آگے چلتے ہیں. ڈیزولیٹ, یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سیڈنس کی ٹائپس بتا رہا ہوں سائیکالوجی سے ڈرائیو ہے, اور یہ ہر ورڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اور ہر ورڈ میں سیڈنس کی ایک تشریح ہے. جی, ڈیزولیٹ سے کیا مراد ہے؟ پکچر جیسے کہ آپ کو خالی پن. یس یس جی, لونلی, دیٹس کریکٹ. ایز یو کین سی, خالی پن, سسٹر نے جیسے کہا ڈیزولیٹ, ایمپٹینس, a feeling of emptiness. Yes, ڈیزولیٹس کبھی آپ نے فیل کیا ایمپٹی؟ ایمپٹی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اسٹیٹ کو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمپٹی فیل کرنا, کہ اچھی سے اچھی آسائش ہونے کے باوجود, اچھے سے اچھے حالات ہونے کے باوجود بھی انسان یہ فیل کرے کہ نہیں, سم تھنگ از مسنگ, میں ایمپٹی فیل کر رہا ہوں. اور یہ فیلنگ آف ایمپٹینس اور یہ فیلنگ آف ہولونس, یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ انسان کو سوسائڈ تک بھی لے جاتا ہے. اوکے, when you feel incomplete, when you feel کہ something is missing اور you don't know what is missing, یہی تو اصل میں بات ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے but still you think that something is missing. And believe you me کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک پرسپیکٹو تو this is the cry of your soul. یہ جو desolate ہے, desolate, the feeling of emptiness, it is the cry of your soul. روح چیخ چیخ کے کچھ بتانا چاہ رہی ہے, لیکن انسان اس کو نہیں سن رہا کیونکہ مادہ انسان پہ حاوی ہے, میٹر جو ہے وہ انسان پہ حاوی ہے, اور اسپرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کی جا رہی ہے. دیٹس وائی آئی سے, کل بھی میں یہی پڑھا رہا تھا کہ اسلام جو ہے اور اسلامک سویلائزیشن, وائی اٹ از ماڈریٹ, امت وسطہ بنایا نا اللہ نے امت مسلمہ کو. وائی اٹس ماڈریٹ؟ بیکاز اسلام از دی اونلی وے آف لائف وچ ٹیکس کیئر آف میٹر اینڈ اسپرٹ. جب میٹر کو ہی ٹائم دیں گے, اسپرٹ اگنور ہوگی, تو پھر یہ امبیلنس ہے, اور جب اسپرٹ کو ہی ٹائم دیں گے اور میٹر اگنور ہوگا, یہ بھی امبیلنس ہے. اسلام از دی اونلی وے آف لائف جو کہ میٹر اور اسپرٹ دونوں کی کیئر کرتا ہے. آپ کو ایسا وے آف لائف دیتا ہے کہ میٹر بھی اسپرٹ بھی دونوں گروم ہوں گے, اور جب دونوں گروم ہوں گے تو یو کین ناٹ فیل ایمپٹی لائک دس. اوکے, سو دا فیلنگ آف ایمپٹینس از آلسو بیکاز بڑا عرصہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنا غم شیئر نہیں کیا ہوتا, یا بڑے عرصے سے انسان بزی ہے, بڑے سٹریس میں ہے, ایسی روٹین میں ہے کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ کرنے کا, اکیلا بیٹھنے کا, یا بس سیل فون کو سائڈ پہ رکھ کے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنے اور ذرا غور و فکر کرنے کا زندگی کے اوپر, یا اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا دعا کرنے کا. بڑا عرصہ ہو گیا, بڑا عرصہ ہو گیا, یاد ہی نہیں آ رہا کہ لاسٹ ٹائم اللہ سے دعا کب کی تھی. نمازیں ساری پڑھتے ہیں, نمازوں میں اور اٹیچمنٹ ود اللہ ہے تو وہ بھی اٹیچمنٹ, لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں نہیں. تو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوتی بڑے عرصے سے روح کی, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کو پیکٹ دے کے آئی ہے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لستو بربکم قالوا بلا, سب نے کہا تھا یس انڈیڈ. تو روح از یرننگ فار اللہ, the spirit is yearning for Allah, for its creator obviously. اوکے, لیکن اس کو جب دبایا جا رہا ہے, میٹر اس پہ حاوی ہو رہا ہے. کس لیے حاوی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا جا رہا ہے. تو then is the result of this feeling of hollowness, feeling of sadness, بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا, اوکے, کھویا کھویا رہنا اور empty feel کرنا کہ no something is missing, you know, لیکن ایکشن بھی نہیں لے پا رہے. یہ بھی بڑی خطرناک state ہے. Then grief, the strongest of them all, the strongest, کیونکہ اس کے بعد ڈپریشن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں stages ہیں sadness کی. Grief is the strongest of them all. یہ grief سے کیا مراد ہے؟ What is grief? grief کب ہوتا ہے چلیں یہ بتا دیں. ڈیسولیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. گریف کب آتا ہے انسان؟ غم ہے یہ. جی, oh yes, that's right. grief is actually associated with a loss, especially of someone beloved, یا کسی کے کھو جانا, یا پھر کوئی لاس ہو جانا آپ کو بہت بڑا, لاس آف اینی تھنگ. پھر جو ہے وہ گریف آئے گا, غم آئے گا. اور غم کی قرآن نے جو ایکسپلینیشن دے دی ہے نا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. غم کی ایکسپلینیشن قرآن میں بائی دا وے 6 ٹائپس آف سیڈنس ڈسکسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیپتھ میں سیڈنس کو ڈسکس کیا ہے قرآن میں,
اور اس طرح کے جو ہے ورڈز ہیں عربک کے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ سائیکالوجی اب یہاں پر پہنچ رہی ہے، اور قرآن اللہ کی بک، بیکاز اللہ از دا کریٹر آف مین کائنڈ. تو کریٹر جو ہے وہ ہیومن ایموشنز کو سب سے بہترین ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ کوئی اور. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں سیڈنس کی کیا ٹائپس ہیں. سو گریف از دی موسٹ ڈینجرس ون بیکاز گریف اوور کمس ایوری تھنگ. یہ ساری چیزیں گریف میں آ جائیں گی. ڈیزولیٹ بھی، یہ گریف جو ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیکاز گریف از ایسوسیٹڈ ود دا سیڈنس اور دا غم آف لوزنگ سم. اوکے، یو ور اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی تو پھر دیر ول بی اے لاٹ آف گریف. یا آپ نے کسی سے بہت زیادہ دل لگا لیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے اینڈ دین گریف کمس، دین دا شاک کمس. اوکے، تو 7 سٹیجز آف گریف میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. سائیکالوجی میں سٹیجز ہیں گریف کی اور ہر انسان ان سٹیجز سے گزرتا ہے، اور اگر ان سٹیجز سے وہ نہ گزرے تو ان ریزالوڈ کنفلکٹس رہ جاتے ہیں، اور وہ ان ریزالوڈ کنفلکٹس پھر ساری عمر اس کو تنگ کرتے ہیں. اوکے، اور ساری عمر پھر اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں. وہ کیا ہے سٹیجز؟ نمبر 1، شاک اینڈ ڈینائل. جب بھی آپ پہ کوئی گریف آئے گا، اوکے، جب بھی آپ کوئی ایسا، مثال کے طور پہ آپ ایک ایسا ڈیسیژن لے چکے ہیں، آپ کو اتنا بڑا دھوکا ہو گیا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ڈیسیژن میں نے لے کیسے لیا، مجھے پہلے کیوں یہ چیز نظر نہیں آئی. بزنس کی مثال دیتا ہوں. سپوز آپ نے بزنس ڈیل کوئی کر لی ہے، بہت بڑی کروڑوں کی بزنس ڈیل آپ نے کر لی ہے. اوکے، بزنس مین ول انڈرسٹینڈ. اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ یار میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، مجھے صحیح چیز نہیں ملی، مجھے تو جو ہے وہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، مجھے جو ہے وہ ڈاج کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوگا وہ شاک اینڈ ڈینائل ہوگا. انسان شاک میں ہوگا، انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ میرے ساتھ آخر کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اچھا آدمی ہوں، میں نے تو آج تک کسی کو دھوکا نہیں دیا ہے، مجھے کیسے کسی نے دھوکا دے دیا. کیا یہ رول نہیں ہے کہ میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا تو مجھے بھی کوئی دھوکا نہیں دے گا؟ اوکے، تو اس طرح کے تھاٹس آنا شروع ہو جائیں. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان تھا جسے آپ بہت چاہتے تھے، اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے، جیسے کہ آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کے فادر کی، مدر کی اچانک سے جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. تو پھر پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ شاک اور ڈینائل کا ہوتا ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ آخر ہو کیسے گیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. نمبر 2، پین اینڈ گلٹ. اس کے بعد جب انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو واقعی ہو گیا، دین سٹارٹس دا سیکنڈ فیز آف پین اینڈ گلٹ. پین آئے گی، بہت زیادہ پین آئے گی، پنچ کرے گی آپ کو وہ چیز. اور گلٹ کس چیز کی کہ ہاؤ ڈڈ آئی، ہاؤ کوڈ آئی، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، کیا مجھے سمجھ نہیں تھی، کیا میں نے سوچا نہیں تھا. اور یہ وہ مومنٹ ہے پین اور گلٹ کا جب شیطان فل ایکٹیو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی پوری سٹوری ہم نے پڑھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام، اس نے جب آدم علیہ السلام اور اما حوا جو ہیں ان کو وسوسہ ڈالا تھا اور he made them to eat of the tree، تو اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اب میں انہیں اس زبردست ریگریٹ میں ڈالوں، اس زبردست شوق میں ڈالوں کہ یہ اس غم سے باہر ہی نہ آ سکے اور یہ اسی غم میں رہیں اور ان پروڈکٹیو رہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو پروف کر دوں کہ یہ آپ کی کریشن ہے. آپ بڑی تعریفیں کر رہے تھے، آپ فرشتوں کو سجدہ کروا رہے تھے، آپ جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اب سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ انسان جس کو آپ اشرف المخلوقات کہہ رہے تھے، یہ تو آپ کے سامنے جو ہے گناہ کیا اور گناہ کر کے اتنا غمزدہ ہو چکا ہے کہ اب تو یہ کسی قابل ہی نہیں رہا. اوکے، سو دس از دا مومنٹ وین شیطان اٹیکس. کس فیز میں؟ پین اور ریگریٹ میں. اوکے جی، سیکنڈ سٹیج آف گریف از پین اینڈ گلٹ. انسان اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں سوچا، حالانکہ اس نے سوچا ہوتا ہے، اس نے استخارہ بھی کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی طرف سے بہت وائز ڈیسیژن بھی لیا ہوتا ہے، اس نے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب سب کچھ بھلا کے شیطان اسے اسی پہ فوکس کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، شاید تو نے سوچا نہیں تھا، شاید تو یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا. تو انسان کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جنگ صرف انسان خود فیل کر سکتا ہے، باہر والوں کو تو نظر نہیں آ رہی. ایک تذبذب کا شکار ہے، کوگنیٹو ڈسوننس، کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش ایسا ہوا ہوتا، کاش ویسا ہوا ہوتا. تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے، بہت ڈینجرس سٹیٹ ہے، اور اس میں انسان بہت چڑچڑا ہوتا ہے. اس سٹیٹ میں انسان اریٹیٹڈ ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اوکے، اب اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے پار کر لیتا ہے، لڑ لیتا ہے اپنے آپ سے اور اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج سے مراد ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا اتنا.
اگر کچھ پیشنس دکھا دیتا ہے تو پھر تھرڈ سٹیج ہے اینگر اینڈ بارگیننگ. کچھ لوگ جو ہے نا یہ 7 سٹیجز ایک دن میں پوری کر جاتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اوکے, وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ ایک دن میں ہی سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. ایک دن کیا, چند گھنٹوں میں وہ ساری سٹیجز پار کر کے کہتے ہیں بس مکاؤ, قصہ مکاؤ, ختم کرو, لیو اٹ اور آگے چلو. کچھ لوگ 10 سال ایک سٹیج پہ رہتے ہیں. اوکے, کچھ لوگ ساری عمر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہو. پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ. جیسے جان ایلیا تھا, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی پیک تھا, سیڈنس کی پیک تھا, جیسی اس کی شاعری ہے. ٹھیک ہے, پین لے کے بیٹھا ہوتا بیچارہ. اینگر اینڈ بارگیننگ, پھر غصہ چڑھتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے میں نے کر دیا. پھر اس سے غصہ چڑھتا ہے اور بارگیننگ کرتا ہے. بارگیننگ سے کیا مراد ہے؟ ان ریئلسٹک چیزیں گڑتا ہے اور عجیب و غریب بارگیننگ شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گا تو اس چیز سے میں نکل جاؤں گا. اوکے, بٹ وہ ریئلسٹک بارگیننگ نہیں ہوتی ہے, وہ ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ, جبکہ وہ اصل میں ریئلسٹک نہیں ہوتی ہے. دین دیر از ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ریئلسٹک ہے, میں نے کون سا کر دینی ہے, میں تو صرف ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کروں, لیکن اصل میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو پھر وہ ڈپریشن, لونلینس اور ریفلیکشن کی طرف جائے گا. اور ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ وہ سوچنے لگ جائے گا. یہ پروسیس اب ریکوری کا شروع ہو رہا ہے. اوکے, سوچنے سمجھنے والا کہ ناؤ the person is in loneliness and he or she wants to reflect کہ آخر میں نے کیا کیا ہے اور آخر ایسا کیوں ہوا ہے. and then the upward turn, اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے چینلائز کر گیا, ریفلیکٹ صحیح سے کر گیا, تو پھر ایک اپورڈ ٹرن لے گا. اوکے, پھر وہ نکل آئے گا اس سٹیٹ سے اور ایک اپورڈ ٹرن لینا شروع ہوگا, ڈینائل کی سٹیٹ سے, اینگر کی سٹیٹ سے, ریجیکشن کی سٹیٹ سے. ناؤ ریفلیکشن کے بعد یہ اپورڈ ٹرن ہے. اور 6 سٹیج ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. ناؤ از دا ٹائم کہ بندہ ریئلسٹک ہونا شروع کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں, لیٹس ریکنسٹرکٹ, لیٹس بی ریئلسٹک. ہو گیا ہے حادثہ, ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں. یا تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, یا پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. 2 ہی آپشن ہے. باقی یہ کہ غم لے کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا, غم لے کے اپنی صحت کو بھی ڈیمیج کرنا, غم لے کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈیمیج کرنا, یہ تو بھائی ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جب انسان خیر کی طرف جا رہا ہے, جب وہ سوچنے لگ گیا, جب اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ کچھ تو سوچو, تمہارے ساتھ اور لوگ بھی اٹیچ ہیں نا, یا تو تم اکیلے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن تم نے جاب بھی کرنی ہے, تم نے ڈیلی فنکشنز بھی کرنے ہیں. تو انسان خود بخود ریکنسٹرکشن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. He now tries to come to terms with his problems. پہلے وہ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم کے ساتھ. جب تک وہ پرابلم کے ساتھ ٹگ آف وار کر رہا تھا, پرابلم مزید بڑھتی جا رہی تھی, پرابلم مزید حاوی ہوتی جا رہی تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اپنی پرابلمز کو بلانے والا ہے چائے کے لیے, اور انہیں کہنے والا ہے کہ بیٹھو, آؤ چائے پیتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, کچھ تم میری مان لو, کچھ میں تمہاری مانتا ہوں. Now this is the phase کہ جب وہ اپنی پرابلم سے دوستی کر رہا ہے, پرابلمز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ I have to live with these problems, I cannot run away from these problems, right? جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دی ہے جو اولاد نارمل نہیں ہے, مطلب اپاہج ہے, کوئی اس میں فزیکل فالٹ ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی مینٹل فالٹ ہے. بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے, لیکن ایک ایسا بچہ, اولاد ایسی ہوگی جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو شاک اینڈ ڈینائل ہوگا, پھر اینگر آئے گا. اوکے, پھر بندہ گلٹ میں ہوگا کہ کاش میں ایسے نہ کرتا, ویسے کر لیتا, کاش ہم نے یہ چیز کی کیئر کی ہوتی تو بچہ صحیح سلامت ہوتا. تو انسان میں جنگ چل جاتی ہے. لیکن پھر بندہ ایکسپٹ کرنے لگتا ہے, پھر بندہ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو, پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا شروع کرتا ہے. اینڈ ریمبر دس, یہ سب سے بڑی پاور ہے, پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا زندگی میں. ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن موجود ہے. اوکے, بیکاز ایوری تھنگ از ان پیئر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی. سو نیگیٹو تو ہے ہی اس کی انٹرپریٹیشن, اور اسی طرف انسان زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ از مور انکلائنڈ ٹو نیگیٹو. لیکن اس کی ڈیفینیٹلی پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی موجود, اونلی اف یو کین سی دا براڈر پکچر. تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ہر چیز کی, لٹرلی یو ہیو ٹو ٹرین. یہ جو ورڈ ٹرین میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں. مائنڈ کو لٹرلی سمجھانا پڑتا ہے بار 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 بار, یہاں تک کہ بیڈ کوگنیشن جو ہیں ان کو وہ اوور کم کر لیں. اوکے, کوگنیٹو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ مائنڈ میں کوگنیشنز ہوتی ہیں. کوگنیشنز کہتے ہیں تھاٹس کو, میموریز کو, خیالات کو. جس طرح ہارڈ ڈسک پہ نیا ڈیٹا اوور رائٹ کیا جاتا ہے,
इसी तरह ह्यूमन माइंड पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है। बैड कॉग्निशन जो है उनको गुड कॉग्निशन से रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, आपने देखा होगा कि वो अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं, अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव डिमोटिवेटिंग और कह ले के होपलेस बात को एक होप का रंग देते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे नो कि मैं इसको एक और दिखाता हूं शक्ल, मैं इसको एक और सिचुएशन दिखाता हूं, और फिर इंसान उससे होप पकड़ लेता है और रिकवरी की तरफ आ जाता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थ्रू योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू befriend your problem. You have to live with them now. अल्लाह ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम रखी है. The more you will try to get out, I am telling you, the more you will try to get out and do tug of war, the more strong problem will become. ठीक है, बहुत strong हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम. Okay, and last, acceptance and hope. Yes, this is the last. अब कुछ लोग जो है ना वो शॉक एंड डिनायल से डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं विदाउट एनी other stages because they are too strong. They have been through too many problems. They are much experienced. उन्हें पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मौजूद है. So they come to acceptance. बात खत्म. अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है गिव अप कर दें. ओके, डोंट मिक्स अप द बोथ थिंग्स कि आप गिव अप कर दें कि नहीं जी बस ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही, मैं तो हूं ही ऐसा या मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो हूं ही इल कॉन्फिडेंट और मेरा तो मसला ये है, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकती, मैं तो हमेशा ही फेल होता हूं. ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेंस क्या है? मूविंग फॉरवर्ड. एक्सीलेंट. एक्सेप्टेंस इज मूविंग फॉरवर्ड कि जो हो गया सो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे की सोचो ना, अब करना क्या है? लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व अदर थिंग्स. और चीजें भी वेट कर रही हैं. एक चीज पे अगर रोना धोना करेंगे तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी? वो एक सेंट था, एक वाकया है, पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन वाकया बड़ा जबरदस्त है. एक बड़ा वाइज बंदा था, सेंट था, उसके पास लोग आके रोना धोना करते थे रोजाना, एक ही बात बार बार रिपीट. वो तंग आ गया, उसने कहा यार ये कल ही मैंने प्रॉब्लम सुनी है, फिर ये प्रॉब्लम, इनकी तो केसेट रोजाना ही चलती है, यानी अभी कल मैंने इनसे बात की है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, इनका रिजॉल्व ही नहीं हो रही प्रॉब्लम. तो उसने क्या किया, एक दिन सबको बिठाया और एक लतीफा सुनाया सबको. तो सब बहुत हंसे. उसने फिर वो लतीफा सुनाया तो कुछ लोग हंसे. तीसरी बार फिर उसने लतीफा सुनाया तो एक दो हंसे. चौथी बार फिर उसने लतीफा सुनाया तो लोग गुस्से हो गए. लोगों ने कहा यार क्या कर रहे हैं आप, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, कोई और लतीफा सुनाए. उसने कहा कि तुम लोग सेम लतीफे पे बार बार नहीं हंस सकते, तो सेम प्रॉब्लम पे बार बार क्यों रोते हो? सेम मैं लतीफा तुम्हें सुना रहा हूं और तुम जो है वो उस पे बार बार हंस नहीं रहे, लेकिन सेम प्रॉब्लम पे तुमने 100 बार रोना है. तो सोचने की बात है ना, एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुन ली, अब आगे भी तो चलो ना. या प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहना, सैडनेस को ही मेंशन करते रहना है तुमने. ओके, तो ये भी सैडनेस भी जहन की चरस है. ये भी मैं आपको बता दूं. कुछ लोग जो है उनको मजा आता है परेशान होके, ओके, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है. खैर वो एक और टाइप ऑफ गम भी है जो होना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान को बहुत सी चीजों से निजात देता है. वो वाला काम उसको डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह कुरान से. एक्सेप्टेंस एंड होप. ओके, दिस इज द फाइनल स्टेज. तो ये 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कुछ ने 4 स्टेजेस भी कही हैं, बट साइकोलॉजी में 7 स्टेजेस बेसिकली मेंशन है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रीफ आप खुद पढ़ लें, ये जरा लंबी डिस्कशन है. आप लोग ग्रीफ की टाइप्स पढ़ सकते हैं. प्रोलॉन्ग्ड भी होता है, एंटिसिपेटरी भी होता है, मैस्ड भी होता है. ओके, सम पीपल आर सो एक्सपर्ट दैट दे मैस देयर ग्रीफ. वो पता नहीं लगने देते कि इस बंदे के अंदर पता नहीं क्या क्या गम चल रहे हैं, क्या क्या तूफान चल रहे हैं. ओके, ही इज such a good actor or she is such a good actor कि they have smile on their faces, they are extremely composed, but you have no idea कि अंदर क्या चल रहा है. Okay, so disenfranchised, secondary, cumulative, inhibited, ambiguous grief, when you don't know what your issue is, when you don't know कि मेरे साथ मसला क्या है. Okay, आपके साथ इतने ज्यादा मसले हैं कि आप ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है. Complicated, yes, extremely complicated to be solved. Normal, traumatic, you know what traumatic is. कोई ट्रॉमा है, इंसान एक्सपेक्ट ना कर रहा और उसके साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए, बहुत ट्रॉमेटिक. एब्रीविएटेड, एग्जैजरेटेड, एब्सेंट एंड कलेक्टिव. ओके, ये डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं. मैंने सिर्फ आपको एक साइंस दिखाई है कि ग्रीफ की बहुत सी टाइप्स हैं. इसका मतलब है बहुत वर्किंग हुई है सैडनेस पे, ग्रीफ पे, ऑल दीज थिंग्स. ओके, फेशियल मूवमेंट सैडनेस के बारे में.
inner corners of eyebrows raised, eyelids loose, lip corners pulled down. Sadness is hard to fake. Sadness एक ऐसा expression है, एक ऐसा emotion है कि you can't actually fake it. ठीक है, although कुछ लोग बड़े experts होते हैं, लेकिन majority can't fake it. According to researchers, one of the telltale signs of sadness is the inner brow raise, which very few people can do on demand. And this is the expression of sadness. Okay, this is basically inner eyebrow raised. You can clearly see this is sadness, this is something else. Okay, this could be confidence, overconfidence or whatever. So this is sadness. اور یہ زیادہ تر آپ بوڑھے لوگوں کو اس طرح سے دیکھیں. اوکے, ان کی ہمیشہ جب بھی وہ سٹریس لیں گے, جب بھی ان کو غم آئے گا تو ان پہ ایکسپریشن بہت واضح ہوں گے, یہ والے ایکسپریشن. سو دیز آر دی ایکسپریشن آف سیڈنس. کازز آف سیڈنس ویری امپورٹنٹ. ابھی تک ہم نے دیکھ لیا سیڈنس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. گریف بھی ہے, ڈیزولیٹ بھی ہے. اوکے, فیلنگ آف ایمپٹینس بھی ہے. گریف ہے, ڈیزولیٹ ہے, جی, گلوم ہے, یس, لو اسپرٹس, یس, دیٹس رائٹ. اب ہم کازز کی طرف آتے ہیں. میں نے کچھ 5-6 کازز نکالی ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی کازز ہوں. اوکے, لیکن یہ موسٹ کامن کازز جو مجھے نظر آئی ہیں, جس کی وجہ سے آج کے لوگ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں. دیکھیں, ان میں نمبر 1 ہے اسٹینڈرڈز اینڈ ویلیوز ٹیکن فرام پیپل. بہت سے لوگ کی غم کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈز اور ویلیوز لوگوں کے مطابق بنا لی, اینڈ ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اپ ود دیم. اب بڑا مشکل ہو رہا ہے انہیں ان چیزوں کو کوپ اپ کرنا. یہ وہ والی سیڈنس ہے جب انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ اصل میں نہیں ہے. اور میجورٹی یوتھ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں. چونکہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس یہ ہے, فلانے کے پاس وہ ہے, فلانا تو ایسے ڈریس اپ ہوتا ہے اور یہ وہ ویسے کرتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے. تو ایکچولی ہم اپنی ویلیوز اور سٹینڈرڈز نہیں بنا رہے, ہم دوسروں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز بنا رہے ہیں. اور دوسروں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز بنا کر ہم سونے کے پنجرے میں پھنس جاتے ہیں. اوکے, اس میں میں چھوٹی سی آپ کو بات سمجھاتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. 2 لوگ تھے ایک ہی آفس میں, کولیگز تھے. ایک جو تھا سیم پوزیشن پہ تھے. اوکے, دونوں کی پوزیشن سیم تھی آفس. ایک جو تھا بڑی اچھی فیملی سے تھا, بیک گراؤنڈ اس کا اچھا تھا, ہی کوڈ افورڈ اے گڈ کار. اس کے پاس جو ہے وہ ہونڈا سٹی تھی نئی. دوسرے نے دیکھا کہ یار اس کے پاس ہونڈا سٹی ہے, میرے پاس بھی ہونڈا سٹی ہونی چاہیے, کیونکہ سٹینڈرڈ تو یہ ہے. اب تو میں جو ہے اس پوسٹ پہ آ گیا ہوں, تو اس پوسٹ کا سٹینڈرڈ یہ درکار کرتا ہے, میری شان یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس بھی ہونڈا سٹی ہونی چاہیے. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا اس کے پاس ہونڈا سٹی لینے کا خرچہ جو ہے وہ پیسہ بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کے پاس ہونڈا سٹی مینٹین کرنے کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں اس نے دیکھا. نہ اس نے دیکھا کہ میرا پاسٹ ویسا نہیں ہے جو اس شخص کا پاسٹ ہے. آل ہی سی واز ہونڈا سٹی. اب وہ کیا کرے گا کہ پیسے تو ہے نہیں, تو بینک سے لیز لے گا. بینک سے جب وہ لیز لے گا تو اس پہ ایک فائنینشیل برڈن آئے گا اور وہ پھنس جائے گا. اور اگر یہ بات باس کو پتہ لگ گئی کہ اب تو اس کی مجبوری ہے, پیسہ اس کی مجبوری ہے, اب یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اب تو اس کو پیسہ چاہیے ہی چاہیے, سیلری اس کو چاہیے کیونکہ اس نے 30,000 جو ہے وہ قسط دینی, تو باس فائدہ اٹھا سکتا ہے. باس اسے اوور ٹائم کے لیے بھی روک سکتا ہے, سنڈے کو بھی بلا سکتا ہے, اور اگر وہ نہ کرے گا تو کہے گا چھٹی, کیونکہ اس کو پتہ لگ گئی, اس کی ویکنس پتہ لگ گئی کہ ناؤ ہی نیڈس دا جاب, ہی نیڈس ٹو بی ان دس جاب. اب کیا ہوگا کہ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا. کبھی اس کو باس کو خوش کرنا پڑے گا. He has to live in fears. اس کو ہر وقت فیئرز میں رہنا پڑے گا کہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے یہ نہ ہو جائے, مجھ سے وہ نہ ہو جائے, پھر میں کہاں سے دوں گا, 30,000 کہاں سے لے کر آؤں گا, اگر میری جاب ہی چلی جاتی ہے تو بات ختم ہوگی. جبکہ دوسرا جو ہے بڑا ریلیکسڈ ہے, اس نے کوئی لیز ہی نہیں دینی, اس نے کوئی پیسہ ہی نہیں دینا. So this person involves himself خود سے انٹینشنلی ایک ایشو میں, ایک پرابلم میں, جو کہ پرابلم کسی نے نہیں کہا, نہ کسی نے اسے آگے چھیڑا ہے کہ آپ کے پاس ہونڈا سٹی نہیں ہے, نہ کسی نے آگے تانا دیا کہ آپ کے پاس ہونڈا سٹی کیوں نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ اس نے خود سے ایک سٹوری گھڑی اور اس نے کہا کہ نہیں میرا سٹینڈرڈ ہی ہونا چاہیے. اب اس نے خود کو پھنسا لیا, اب وہ سونے کے پنجرے میں بند. دس از کالڈ گولڈن, جو پنجرا ہوتا ہے, سونے کا پنجرا جو ہے. اوکے, اب وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے, اور اس کی اپنی خوشی کہاں ہے, اس کی اپنی خوشی اس سے کوسوں دور. خود وہ خوش نہیں ہے, بس لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی گزاری جا رہا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت پسند ہے اور آپ پہ ایک ایسا فیز آ رہا ہے, ایموشنل فیز, کہ آپ بس لٹو ہیں اس پہ, اس شخص پہ یا اس خاتون پہ. اب ہوگا یہ کہ آپ اس کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ کے اپنی لائف ڈیزائن کر رہے ہوں گے. اوکے, کہ اس کو کہاں,
لوگ ایسی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں, ایسی ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو خوش کیسے رہیں گے؟ غمزدہ ہی رہیں گے نا, کہ نہیں فلانے علاقے میں رشتہ نہیں ہوتا, ایسا کرو ڈی ایچ اے گھر لے. اب ڈی ایچ اے گھر کہاں سے آئے گا ڈی ایچ اے میں گھر؟ اگر تو آپ بہت پیسے والے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ٹارچر کر کے, اتنا کنسٹرکٹڈ کر کے, اور اپنے اوپر عجیب و غریب بوجھ لاد کے گھر لینا ہے, تو پھر اس گھر کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کو مینٹل سکون ہی نہیں, صرف کس لیے کہ نہیں جی فلانے ٹاؤن میں رشتہ نہیں ہوتا وہاں پہ. اب یہ کس کے ڈیفائن کیے اسٹینڈرڈ ہیں؟ خود سوچنا چاہیے نا انسان. یہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو ہم خود اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں, اور جب ہم لوگوں کے لیے جینے لگ جاتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے کانسیپٹ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever pleases people by displeasing Allah, تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. Okay? And whoever pleases Allah, even though he may displease people, then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him. کیونکہ یہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں, اور رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو دوسروں کے لیے جینا, دوسروں کے سٹینڈرڈز جو ہے وہ دیکھ کر چلنا, یہ دکھ کی, غم کی, ڈپریشن کی نہیں. ڈپریشن از سمتھنگ ایلس. انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں چیز, انسان کو سیڈ کر دیتی ہیں, کیونکہ انسان سوچتا ہے یار مجھے ملا کیا ہے, میں نے اتنا کچھ کر دیا, اتنا کچھ سیکریفائس کر دیا, لیکن مجھے کیا ملا ہے. اوکے, تو یہ بڑی ایک تنگ کرنے والی سٹیٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹس the reason many people are sad, especially our youth, because they are comparing. Comparison بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور comparison کی وجہ سے somewhere they have lost themselves. کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں, اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا. نمبر 2, wrong expectations. غلط expectations لگا لینا. کس سے؟ لوگوں سے. اور جتنی غلط expectations لوگوں سے لگائیں گے اتنا غم ہوگا, اتنا دکھ ہوگا, اتنا جو ہے وہ دل ٹوٹے گا. اوکے, be in this world like a traveler. جس طرح سے ایک ٹریولر رہتا ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ جا کے رکنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد he will be on his journey. لیکن جتنا آپ دل لگائیں گے زیادہ, جتنا آپ زیادہ سے زیادہ انگروسڈ ہوتے جائیں گے ان چیزوں میں, اتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی, اور جتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی اتنا انسان کو پھر بعد میں دکھ ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ کا. اوکے, جب اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی. سو دس اگین از ون آف دا ریزنس ٹو می. اٹیچ ود پیپل آف اپوزٹ ویلیوز. یہ سیڈنس کی بہت بڑی وجہ ہے, غم کی بہت بڑی وجہ ہے, کہ اکثر اوقات ہماری ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں, اور ہم ان لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں جن کی ویلیوز ہم سے بالکل مختلف ہیں. اوکے, جب دو ٹائرز مختلف ہوں ایک بائک کے, تو بائک نہیں چل سکتی. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیپل ود اپوزٹ ویلیوز, اپوزٹ آئیڈیالوجیز ول گو آن unless and until it's a big compromise. کہ بہت بڑا کوئی کمپرومائز ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انسان کی خوشی تو افیکٹ ہوگی اپوزٹ ویلیوز کے لوگوں میں رہ کے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے کہ وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور وہ کچھ اور سوچتے ہیں, مائنڈز نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ انسان غم زدہ رہتا ہے, انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دین رانگ ڈیسیژنز اینڈ بلیمنگ ون سیلف. ہر انسان ڈیسیژن لیتا ہے, کچھ اچھے لیتے ہیں کچھ برے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. رانگ ڈیسیژن انسان کی زندگی کا حصہ ہے, لیکن رانگ ڈیسیژنز کو ہوا بنا لینا, ان پہ رونے لگ جانا, اور رانگ ڈیسیژنز پہ بلیم کرنے لگ جانا اپنے آپ, یہ چیز میں آپ کو پوری پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک فیز آتا ہے انسان پہ, گریف کا سٹیج آتی ہے کہ جب انسان بلیم کرتا ہے اپنے, اور بہت زیادہ بلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم سیبوٹاج ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ یہ بندہ ہارا ہوا بندہ ہے, یہ ہار چکا ہے. اوکے, اس نے کیا کرنا, یہ تو اپنے آپ سے گیو اپ کر چکا ہے بیچارہ, کیونکہ اس نے اتنا زیادہ سیبوٹاج کر دیا اپنے آپ کو, کوس کے. اور بلیو یو می, یہ شیطان کی طرف سے, شیطان اتنا زیادہ بلیم کرواتا ہے انسان کو, اتنا زیادہ بلیم کرتا ہے خود نکل جاتا ہے. اوکے, تو یہی وہ ہمارے پیرنٹس سے کروانا چاہتا تھا, حضرت آدم علیہ السلام سے, کہ he wanted to put both of them in such a denial and in such a disappointment کہ یہ لوگ اب پروڈکٹیو ہو کے کچھ نہ کریں. لیکن our father showed کہ he stood up, اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی, اور اس کے بعد دنیا میں پنشمنٹ کے لیے نہیں بھیجا, دنیا میں کنگ بنا کے بھیجا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا پنشمنٹ ہے, دنیا پنشمنٹ نہیں ہے, ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا میں تو بادشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم خلیفہ ہو, یو آر مائی کیلف, اور تمہارے لیے میں نے ہر چیز مسخر کر دی ہے, تمہارے لیے کائنات میں نے پوری بنا دی ہے, سو اب تمہارے پہ رسپانسبلٹی ہے, گو اینڈ لیو دیئر. یہ ہے بیسیکلی جو فلسفہ ہمیں سیکھنا چاہیے اسٹوری سے. تو رانگ ڈیسیژنز انسان کو غمزدہ کرتے ہیں, اور پھر انسان جب رانگ ڈیسیژن لیتا ہے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے, وہ بھی انسان کو غمزدہ کرتا ہے, بلیمنگ پارٹ. اوکے,
ہر وقت انسان بلیم کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں تو حالات کو بلیم کر دیتا ہے، حالات کو نہیں تو اپنے ماں باپ کو بلیم کر دیتا ہے، اوکے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے غلط ڈیسیژن لیا تھا، آپ ایسا کرتے تو ویسا ہو جاتا. یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر انسان بہت غمزدہ ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے. اینڈ یس، اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ کے 80% مسئلے کیا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. گلف بٹوین آر لائف اسٹائل اینڈ دا اسلامک فلسفی. سیڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی لائف میں ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ہز لائف، ہز فلسفی، ہز تھاٹس اینڈ دا اسلامک فلسفی. کیسے؟ اسلام کیا کہتا ہے دنیا کے بارے میں؟ اسلامک پرسپیکٹو قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ افسانوں کی کتاب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے قرآن. اوکے، پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے، اگر آپ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں. اوکے، اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کی اوقات ہے، وہ دنیا جس کے لیے میں دن رات پیٹتا ہوں، دن رات میں رونا ڈالا ہوا ہے. تو یہ اوقات ہے بیسیکلی دنیا کی اکارڈنگ ٹو دا قرآن. وہ ٹینشنیں جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ صحابہ کی لسٹ میں پتہ نہیں کہاں تھی، میرا خیال ہے کہ پاؤں کے تلے ہوں صحابہ کے لیے وہ ٹینشن. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مفلسی کی انہوں نے شکایت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو آفٹر فجر. ہفتے بعد، کچھ دن بعد، ہفتے بعد وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاؤں پہ، the world is on my feet. تو کیا خیال ہے، ٹریلینئر بن گئے تھے 10 دن بعد، بلینئر بن گئے تھے. اچانک سے کوئی جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ علی بابا خزانہ لگ گیا؟ نو، he found that philosophy behind سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ اسلامک فلسفہ مل گیا اس صحابی کو جس کی وجہ سے اس سائڈ کہ دنیا میری ٹھوکر پہ، دنیا از فالوئنگ می. وہ فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا رب، سبحان، پاک ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے. سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب اور اس کے لیے سبحان اللہ العظیم، ہی از دا گریٹ. کیا ہے فلسفہ اس کے پیچھے؟ تھوڑا سا سوچیں. پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ ڈز ناٹ کمٹ مسٹیکس. اوکے، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہوا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اگر تجھے اس سے زیادہ مل جاتا ہے، تجھے کیا پتا ہے، تو ایروگینٹ ہو جاتا. اگر تجھے اس سے زیادہ حسن دے دیتے اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی پرسنالٹی دے دیتے، تو قابو میں ہی نہیں رہتا. یا اگر تجھے اتنی دولت مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تو بالکل ہی غافل ہو جاتا. تو یہ فلسفہ وہ صحابی سمجھ گئے، کنٹینٹمنٹ کا فلسفہ، کہ وٹ ایور اللہ ہیز گیون می از بیسٹ فار می. اٹ ڈزنٹ مین کہ ون شوڈ ناٹ ٹرائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اپنے آپ کو نکالے نہ اس اسٹیٹ سے، لیکن یہ چیز ہر وقت اس کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیاوی پیرامیٹر سے کرتے ہیں. ہمارے لیے خوشنودی کیا ہے اللہ کی؟ پیرنٹس کیا دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ اس کی جاب اچھی لگ جائے، اوکے، یا یہ تعلیم اچھی حاصل کر لے. اور اگر اس نے تعلیم اچھی حاصل نہیں کی، وہ بیچارہ فیل ہو گیا یا وہ ڈگری نہیں کر سکا جو ہم چاہتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، تو ہم اس کو کیا ایکویٹ کرتے ہیں کہ بد نصیب ہے بیچارہ، بدقسمت ہے، اس کو ملا نہیں، چیز نہیں ملی، یا اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعائیں نہیں سنی. جبکہ صحابہ دنیا مانگتے تھے، دنیا تو ویسے ہی گارنٹیڈ ہے، رائٹ؟ دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دینی ہے، دنیا تو ہر محنت کرنے والے کو دینی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل چیز کچھ اور ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت. اصل چیز کیا ہے؟ نصیب. اصل چیز کیا ہے؟ رزق. تو وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں رکھنا. جھونپڑی میں رہ لیں گے، گٹر کے کنارے رہ لیں گے، لیکن ہدایت پہ رکھنا، ہدایت ہمارے ہاتھ سے کہیں نہ چلی جائے. تو بہت بڑا گلف ہے. سورہ البقرہ آپ پڑھیں گے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ہم میں سے شاید آدھے کافر ہو جائیں سورہ البقرہ پڑھ کے، بتا رہا ہوں آپ. کیوں؟ کیونکہ اس حد تک مٹیریلزم حاوی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے آدھے لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو امپاسبل ہے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی ہمارے سے. دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات اس لیے کہ ہم اس حد تک قائل ہو چکے ہیں، اس حد تک قائل ہو چکے ہیں رانگ ویلیوز کا، مٹیریلزم کا، کہ اب ہر وہ بات ہمیں چبھے گی جو ہماری ان ویلیوز کے خلاف جاتی. اس حد تک ہم لوگوں کو پریز کرنے میں جا چکے ہیں، اس حد تک شو آف ہے، اس حد تک شو آف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اسپیشلی ہمارے پنجابی کلچر اتنا شو آف ہے، اتنا شو آف ہے کہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شو آف، ایک دن کا شو ہونا چاہیے، زبردست شو ہونا چاہیے، اور نقصان جتنا مرضی ہو ہمیں کیا، لیکن شو نظر آنا چاہیے، شور شرابہ ہونا چاہیے. کس لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اوکے، تو قرآن اس کے بالکل اپوزٹ.
قرآن کی دنیا جب آپ کے سامنے کھلے گی آپ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے, آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے, آپ کہیں گے یہ ہو کیسے سکتا ہے, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کیونکہ اب ہم نفس کے غلام اس حد تک بن چکے اور اتنا گلف